سامعین محترم، اللہ رب العزت کا انتہائی شکر اور احسان ہے کہ اس نے بے شمار مخلوقات میں سے ہمیں یعنی نسل انسانی کو افضل اور اعلیٰ قرار دے دیا اور بہت سی فضیلتیں اور بہت سے امتیازات جو ان مخلوقات کے پاس نہیں وہ انسان کو عطا کر دیے، اور پھر انسان کو زندگی گزارنے کے لیے نظام زندگی عطا کر دیا، اپنی طرف سے انتہائی بہترین، کامل اور مکمل، ہر طرح کے حالات میں رہنمائی کرنے والا آئیڈیل نظام اللہ رب العزت نے دین اسلام کی صورت میں ہمیں عطا کر دیا، اور اس کا انتہائی شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اس نظام کو ماننے کی توفیق عطا فرما دی۔ ہم اس نظام کو قبول کرنے والے، اللہ اور رسول علیہ السلام کو ماننے والے، دیگر انبیاء کو، کتابوں کو، ملائکہ کو، تقدیر کو اور دیگر ایمانیات کو ماننے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب حکیم کے اندر مختلف لوگوں سے خطابات کیے اور مختلف طرح کا اسلوب اختیار کیا۔ کبھی رب کائنات پوری دنیا کے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے پوری دنیا کے لوگوں، اور کسی جگہ خطاب صرف مسلمانوں کو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کو ماننے والوں، اور کسی جگہ اہل کتاب کو، قل یا اہل الکتاب، اور کسی جگہ سارے ہی کفار کو، قل یا ایھا الکافرون۔ تو یہ کتاب حکیم کے اسلوب کا انداز ہے۔ آیت مبارکہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے پوری دنیا کو خطاب نہیں کیا، کفار کو خطاب نہیں کیا، اہل کتاب کو خطاب نہیں کیا، اس میں اللہ رب العزت نے خطاب کیا ہے مسلمانوں کو، اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلمہ پڑھنے والو، اپنے آپ کو مسلمان کہنے سمجھنے والو، کہلوانے والو، تم سے خطاب ہے، ذرا تم بات توجہ سے سنو، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے اور سمجھتے ہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، تمہیں یہ خطاب اور حکم کہ تم پورے اسلام پہ عمل کرو، پورے اسلام کو تسلیم کرو۔ جو تم نے دعویٰ کیا مسلمان ہونے کا، تو پھر نظام زندگی جو رب کائنات نے عطا کیا اس سارے پہ عمل کرو، اعتقاد کی بات ہو یا عمل کی ہو۔ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا دشمن ہے۔ شیطان کے پیچھے نہ چلنا کہ دعویٰ اسلام کا، ایمان کا کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، کچھ باتیں رحمان کی مانو اور کچھ شیطان کی مانو، یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا، بلکہ اپنی خواہش پرستی اس پہ بھی نہیں چلنا۔ جو بات دل کو اچھی لگے وہ مان لے، اور جو اچھی نہ لگے اس کو نہ مانے۔ یا بندہ نماز تو پڑھ لے لیکن زکوٰۃ فرض ہے وہ ادا نہ کرے، زکوٰۃ تو ادا کر دے لیکن عقیدہ صحیح نہ ہو، اخلاق اور کردار مسلمانوں والا اختیار نہ کرے، حلال اور حرام کی جو حدود ہیں ان کو تسلیم نہ کرے۔ اللہ رب العزت نے سمجھا دیا، اور یہ خطاب ہمیں کیا مسلمانوں کو، ادخلوا فی السلم کافہ، پوری فرما برداری کرو، مکمل مسلمان بنو، اسلام پورے کا پورا اپناؤ۔ کوئی بات تمہاری خواہش کے مطابق ہے اس پہ بھی عمل کرو، اور کوئی تمہاری خواہش کے مطابق نہیں تو اس پر بھی عمل کرو۔ خواہش پرستی نہیں بلکہ حق کی پوری پیروی کرو، اور ایمان کے سارے تقاضے پورے کرو۔ الایمان
بدء و سبعون شعبہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، شاخیں ہیں، اس کی اقسام ہیں، ان ساری کو اپناؤ، لیکن فافضلها قول لا الہ الا اللہ، ان میں سے سب سے افضل پہلی اور بنیادی بات لا الہ الا اللہ ہے۔ اسلام پورے پہ عمل کرو، اسلامی شرائع مکمل اختیار کرو، عقیدہ ہو یا عبادت ہو یا معاملات ہوں، انسان کا ذاتی معاملہ ہو یا کسی فرد کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ، قومی ہو یا بین الاقوامی ہو، بات معیشت کی ہو یا سیاست کی ہو، ہر جگہ پہ اسلام کی مکمل تعلیمات پہ عمل کرو۔ لیکن سب سے بنیادی بات اور سب سے پہلی بات اور سب سے اہم بات وہ عقیدے کی بات ہے، لا الہ الا اللہ۔ توحید کو سمجھو، توحید کو جانو، توحید کو مانو، توحید کو اپناؤ۔ سب سے افضل بنیادی اور پہلی بات لا الہ الا اللہ۔ پڑھ تو لیا ہے لیکن اس کو سمجھیں، اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنائیں۔ توحید اللہ رب العزت ہی خالق و مالک ہے، ہر طرح کے اختیارات صرف اس کے پاس ہیں، جو چاہے کرے اور جو نہ چاہے نہ کرے، اور اس کے سوا کوئی ہستی کائنات میں ایسی نہیں، کوئی انسان، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی محدث، کوئی فقیہ، کوئی صحابی، کوئی ولی، حتیٰ کہ اپنے بلند مرتبے کے باوجود کوئی نبی اور کوئی رسول، کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو چاہے کر دے، کوئی ایسا نہیں۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پہ قادر صرف ایک ہی ہے۔ اس کو سمجھو۔ توحید، اور حضرات گرامی قدر، توحید اتنی اہم ہے، اللہ رب العزت نے کائنات کے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے جتنے بھی نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے، ان سب کی دعوت کا نقطۂ آغاز اور ان کی سب کی دعوت کا مرکزی موضوع یہی رہا، توحید، لا الہ الا اللہ۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے ان کو یہی پیغام دیا، لا الہ الا انا فاعبدون۔ لوگوں سمجھو، اور نبی اور رسول سمجھائیں، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا اور حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی داتا، کوئی غوث، کوئی دستگیر نہیں، ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ میں حضرات محترم اللہ کو ماننے سے پہلے جملہ ہے لا الہ، پہلے نفی، کائنات میں کوئی بھی معبود نہیں، کائنات میں کوئی بھی مشکل کشا نہیں، کائنات میں کوئی بھی خالق نہیں، کوئی بھی مالک نہیں، کوئی بھی حاجت روا نہیں، کوئی بھی مشکل کشا نہیں، کوئی بھی مختار کل نہیں، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں، کوئی بندگی کا اہل نہیں، الا اللہ، ایک ہی ہے اور وہ صرف اللہ تعالی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ پہلے سب کی نفی لازم ہے، کلمے کی بنیاد لا سے، نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، لہٰذا توحید میں بنیادی بات نفی کی ہوگی، صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں، اللہ کے سوا سب کی نفی کرنا ضروری ہے۔ لا الہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر امت کی طرف ہم نے رسول بھیجا اور ہر امت کو اس کے نبی اور رسول کی زبان سے یہی پیغام دیا، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے سوا ہر کسی کی بندگی سے بچو،
طاغوت کی بندگی اور پرستش سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اسلام کے 5 ارکان، بنی الاسلام علی 5، 5 رکن، 5 ستون، 5 پلر اسلام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن پہ اسلام کی عمارت اور چھت کھڑی ہے، ان میں پہلی بات شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ، بنیاد ہے ہی یہی اس بات کو ماننا، دل سے ماننا، دماغ سے ماننا، اس کو سمجھنا، اس کو جاننا، اس پہ غور و فکر کرنا، اور زبان سے گواہی دینا اللہ تیرے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، کوئی الہ نہیں۔ الہ کا لفظ بار بار آتا ہے، الہ کا معنی معبود بھی ہے، الہ کا معنی بگڑی بنانے والا بھی ہے، الہ کا معنی مشکل کشائی کرنے والا بھی ہے، الہ کا معنی حاجت روائی کرنے والا بھی ہے، الہ کا معنی پریشانیوں کو دور کرنے والا، الہ کا معنی بے بسوں کی مدد کرنے والا، الہ کا معنی روزی دینے والا، الہ کا معنی شفا دینے والا، الہ کا معنی اختیارات کا مالک، الہ کا معنی بغیر کسی سبب کے ما فوق الاسباب طریق سے جو چاہے کر دے، لا الہ الا اللہ، شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ لوگوں، اسلام کی، دین کی، مسلمان ہونے کی بنیاد اس بات کو سمجھنا کائنات میں ان صفات کا مالک کوئی بھی نہیں ہے، صرف ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ یہ اسلام کا پہلا رکن، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیگر نبیوں اور رسولوں کی طرح جب دعوت کا آغاز کیا تو سب سے پہلے لوگوں کو نماز کا، روزے کا، حج زکوٰۃ کا حکم نہیں دیا۔ جب لوگوں کو پہاڑی پہ جمع کیا، ایک ہی بات کہی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، لوگوں لا الہ الا اللہ کو مان لو، لا الہ الا اللہ کو تسلیم کر لو، یہ مان لو بندگی، نظر و نیاز، عبادت، سجدہ، رکوع صرف ایک کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ یہ مان لو کائنات کے اختیارات صرف ایک کے پاس، صرف اللہ رب العزت کے پاس، بیدہ ملکوت کل شیء، وہی آسمانوں کا الہ، وہی زمینوں کا الہ، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، آسمانوں زمین کا بادشاہ وہی ہے۔ اس کو مان لو، یہی پیغام دیا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور بازاروں میں، گلیوں میں، انفرادی طور پہ، اجتماعات میں نبی کائنات علیہ السلام نے یہی پیغام دیا، اور مکہ کی 13 سالہ زندگی میں آپ نے سب سے زیادہ پیغام توحید کا دیا ہے، توحید ہی سکھائی ہے، اس لیے کہ اگر توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ساری زندگی انسان سجدے میں پڑا رہے، اگر توحید نہیں ہے تو سجدے میں پڑے رہنے کا بھی فائدہ نہیں ہے، کوئی عمل اس کے بغیر قبول نہیں ہے۔ اعمال کی قبولیت کے لیے حضرات اس سوچ اور فکر کا ہونا لازم ہے۔ آج کتنے افسوس کی بات ہے، جو سب سے بنیادی بات ہے، جو سب سے اہم بات ہے، جو سارے نبیوں کی دعوت کا مرکز ہے، جو سارے رسل کے پیغام کا نقطۂ آغاز ہے، جو نبیوں کو بھیجنے کا مقصد ہے، آج کوئی بات کرے کہتے نہیں جی اختلافی بات ہے، اس کو تو ختم کر دیں۔ اگر اس بات کو چھوڑ دیں پیچھے بچتا کیا ہے؟ پیچھے تو ہے ہی کچھ نہیں۔ اسلام کی بنیاد ہی یہی ہے، اس لیے اختلافی نہ کہیں، اس کو سمجھیں، اس کو سمجھیں۔ سارے نبی یہی بات سمجھانے کے لیے آئے، سارے رسول یہی پیغام لے کے آئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اپنے کلام حکیم کے اندر نبیوں کا نام لے کے کہا، نبیوں کا نام لے کے، وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس، نبیوں کا 18 نبیوں کا نام لیا، جلیل القدر شخصیات کا، کائنات کے سب سے اونچے گروہ میں سے 18 کا نام لیا، 18 کا نام لے کے فرمایا ان کے باپ دادا بھی، ان کی اولادیں بھی، ان کے بھائی بھی جو نیک اور صالح بنے، نبیوں کے خاندان بھی،
اور اللہ رب العزت نے 18 نبیوں کا نام لے کے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر بالفرض بات کی سنگینی کو واضح کرنے کے لیے اگر یہ 18 نبی ان نبیوں میں سے کسی ایک کی سوچ فکر توحید کی نہ رہے، رب کائنات فرماتے ہیں اس نبی کے اعمال بھی ضائع اور برباد ہو جائیں گے اگر نبی کا عقیدہ توحید نہ رہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، حالانکہ نبی شرک نہیں کرتے، بات ہمیں سمجھائی ہے کہ چلو فرض کر لو، بالفرض اگر نبی شرک کرے تو اس کے عمل برباد ہو جائیں تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ حضرات گزارش یہ ہے اس کلمے کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ سب سے اہم ہے، یہ نماز سے اہم ہے، اس کو سمجھنا جاننا روزے سے اہم ہے۔ حضرات اس کے مطابق عقیدہ بنانا حج سے زیادہ ضروری ہے، اس کو دل میں بٹھانا صدقہ و خیرات کرنے سے افضل ہے۔ اگر یہ نہ ہو کسی نیکی اور عمل کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اور رب کائنات نے کلام حکیم میں فرما دیا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، لوگو جانو سمجھو اس کو سیکھو پہچانو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ سمجھ لو بات۔ اللہ رب العزت کا فرمان، اسلام کی ایمان کی بنیاد ہی یہی ہے کہ خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، اور اس کے سوا کوئی نہیں ہے، یہ لازم ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، یہ بنیاد ہے۔ نفع اور نقصان کا مالک صرف ایک ہی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، میرے رسول لوگوں کو سمجھا دیں، کائنات کے کسی شخص کو، کسی انسان کو اگر میں تکلیف نقصان میں مبتلا کرنا چاہوں، میرے رسول اگر میں آپ کو بھی کوئی نقصان پہنچانا چاہوں، میرے سوا کائنات کی کوئی ہستی آپ کو نقصان سے بچا نہیں سکتی ہے۔ حضرات دیکھیے تو صحیح قرآن کے لفظوں کا ترجمہ، یہ اختلافی بات ہے، قرآن کے لفظوں کا ترجمہ میرے رسول اگر آپ کا میں کوئی نقصان کرنا چاہوں، کائنات کی کوئی ہستی بستی کوئی شخصیت میرے رسول آپ کو بھی نقصان سے نہیں بچا سکتی، اور کس کو کون بچائے گا؟ اور میرے رسول اگر میں مہربانی کسی پہ کرنا چاہوں، رکاوٹ بھی کوئی نہیں ڈال سکتا۔ میں مکہ کے یتیم کے سر پہ تاج نبوت اور ختم نبوت کے تاج کو سجانا چاہوں تو کوئی مجھے روک بھی نہیں سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور میرے رسول سمجھائیں، آپ نے سمجھایا قرآن کے الفاظ کل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، نبی کریم علیہ السلام کو اللہ فرما رہے، میرے رسول سنائیں، سمجھائیں، ان کو توحید سمجھائیں، لوگوں سنو، میں اپنی ذات کے لیے، نبی کریم علیہ السلام فرما رہے، اور قرآن نے حکم دیا کہ یہ پڑھ کے سنائیں کہ میں اپنی ذات کے لیے کائنات کا امام ہو کے، نبیوں کا سرتاج ہو کے، شاف روز جزا ہو کے، ورفانہ لک ذکرک کی شان پا کے، اللہ کے چاہنے کے بغیر اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا مالک میں بھی نہیں ہوں۔ حضرات قرآن کی آیت ہے، کوئی قصہ یا کہانی نہیں ہے، اور رب کائنات نے سمجھا دیا، مشکل کشا صرف ایک ہی ہے، صرف ایک، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، لوگوں ذرا سوچو تو صحیح، اللہ فرماتے ہیں جب کوئی انسان لاچار ہو جائے، بے بس ہو جائے، بیماری میں گر جائے، مصیبت میں گرفتار ہو جائے، پریشانیوں کے گھیرے میں آ جائے، ذرا بتاؤ تو صحیح کائنات میں کوئی مشکل کشا ہے جو اس کو بچا کے دکھائے؟ حضرات ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے تجربات، ہمارے بھی مشاہدات، ایک وقت ہے ملک کا صدر ہوتا ہے، وزیر اعظم چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے، اس کے حکم سے کیا کچھ نہیں ہو جاتا، اور ایک وقت آتا ہے کوئی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، اور اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کس کی کہانی بیان کریں؟ اپنے گھروں میں
اپنے ملکوں میں کروڑوں کے کھربوں کے مالک، چھوٹی سی بیماری وہ شفا نہ دینا چاہے کوئی نہیں دے سکتا۔ ایک شخص نے مجھے بتلایا، تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہے، کہا 1 لاکھ روپے کی گولی صبح کھاتا ہوں، 1 لاکھ روپے کی شام کھاتا ہوں، لیکن اپنے آپ کو صحت مند نہیں کر سکا، موت سے نہیں بچ سکا۔ 2 لاکھ کی دوائی روزانہ کھا کے 20 سال پہلے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ۔ لوگوں اختلاف نہیں، حقیقت ہے، حقیقت مشکلات کو دور کرنے والا صرف ایک ہی ہے۔ وہ چاہے چونٹی کی مشکلات کو دور کر دے، پرندوں کو شفا دے دے، اور نہ چاہے تو انبیاء کرام جتنی دیر انہیں آزمائش میں، پریشانی میں مبتلا رکھنا چاہے وہ بھی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرات توحید اور کیسے سمجھ آئے گی؟ نبی اور نبیوں کا خاندان، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، اس سے بڑی ولایت کی کوئی گارنٹی ضمانت ہو سکتی ہے؟ مچھلی کے پیٹ میں، پانی کی تہوں میں، اندھیرے میں زبان کو حرکت دی، لا الہ الا انت، مولا بے شک نبی ہوں لیکن تیری مدد کے بغیر اپنے آپ کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نہیں نکال سکتا۔ اللہ تو مہربانی فرما، اللہ تو رحم فرما۔ حضرات یہ قرآن سمجھنے کے لیے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، لوگو جان لو مشکل کشا صرف ایک ہی ہے اور داتا بھی ایک ہی ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو سنو تم سارے ہی محتاج ہو، داتا صرف ایک ہے، سارے فقیر ہو، سارے فقیر محتاج رب کے، اس سے مانگنے والے ہو، وہ اکیلا ہی دینے والا ہے، وہی داتا ہے، اور کائنات میں نہ کوئی داتا ہے، نہ غوث ہے، نہ دستگیر ہے، نہ مشکل کشا ہے، ایک ہی ہے۔ اور اس کی اہمیت کے پیش نظر نماز کی ہر رکعت میں یہ بات ہمیں یاد کروائی، نماز کی ہر رکعت میں اہم بات ہے، بھول نہ جانا۔ نماز کی ہر رکعت میں پڑھو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ صرف تیری عبادت، تیرے سوا کسی کی نہیں، اور مولا مدد صرف تجھ سے مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی سے نہیں مانگتے، کیونکہ اور کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ نماز کی ہر رکعت میں یہ تعلیم، عبادت بھی اس کی اور نظر و نیاز بھی اس کی۔ حضرات یہ ایمان کی، اسلام کی بنیاد ہے، جس کو پہچانے بغیر بندے کے مسلمان ہونے کا فائدہ کوئی نہیں، اس کے کسی عمل کا فائدہ کوئی نہیں، اور اگر اس عقیدے کے مطابق، توحید کے مطابق دنیا سے چلا گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ فوت ہوا لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، شرک نہیں کرتا، توحید کو سمجھا ہے، اپنایا ہے، مانا ہے، فوت ہوگا تو جنت میں جائے گا۔ اور جو فوت ہوا یشرک باللہ شیئا، شرک کرنے والا، توحید کو نہیں سمجھتا، توحید کو نہیں مانتا، دخل النار، جہنم میں جائے گا، چاہے عبادات کے انبار بھی لے کے آ جائے، کیونکہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو توحید کو نہیں مانتا، شرک میں گرفتار ہے، اللہ فرماتے ہیں اس پہ جنت حرام ہے۔ اور حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آپ مرض الموت کے اندر مبتلا ہیں، بیماری کی شدت ہے، اور شدت کی وجہ سے کبھی چہرہ مبارک جنہیں یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر کہا گیا، کبھی چہرہ مبارک پہ چادر لیتے ہیں اور کبھی غم سے پیچھے ہٹا دیتے ہیں، بیماری کی شدت ہے۔ ایسی شدت میں دنیا سے جاتے ہوئے امت کو کیا سمجھایا؟ زبان کو حرکت دی، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی یہودیوں عیسائیوں پہ لعنت۔ کیا کیا؟ اپنے نبیوں کے جانے کے بعد اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدے کیے،
اللہ یہودیوں عیسائیوں پہ تیری پھٹکار، نبیوں کی قبروں کو، رسولوں کی قبروں کو سجدے کیے، جاتے ہوئے یہ بات سمجھائی یحذر ما صنعوا، اپنی امت کو ڈرا رہے تھے کہ میرے جانے کے بعد میری بھی قبر کی پرستش نہ شروع کر دینا، میری قبر پہ سجدے نہ کر دینا، اور حکم بھی دیا لا تتخذوا قبری وثنا، لوگوں میری قبر کو بت نہ بنانا، سجدے نہ کرنا، میلے نہ لگانا۔ اور پھر اللہ سے دعا کی اللہم لا تجل قبری عیدا، اللہ میری قبر پہ عبادت نہ ہونے دینا۔ اللہ نے دعا کو قبول کیا، رحمت کائنات کی قبر پہ عبادت نہیں ہو رہی۔ حضرات توحید اتنی اہم ہے، دنیا میں بھی کامیابی کے لیے توحید والا بڑا اہم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے، مسلمان ہے، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ 40 رَجُلًا، 40 بندے جنازہ پڑھنے کے لیے آ جائیں، لیکن کس طرح کے؟ معیاری ہوں، معیاری، رش نہیں، منہ دکھانے کے لیے نہیں کہ چوری صاحب کہیں کہ جنازے کے لیے نہیں آیا اور جنازے کے لیے آ گیا ہے، فجر بھی نہیں پڑھی، جنازے کی دعا بھی کوئی نہیں آتی، کیا فائدہ ہے؟ یہ نہ بھی آتا تو کیا نقصان ہو جاتا۔ لا یشرکون باللہ شیئا، 40 وہ بندے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، جو توحید کو جاننے والے، توحید کو پہچاننے والے، توحید کو ماننے والے، کسی مسلمان کے جنازے میں 40 آ جائیں، آ کے درخواست کر دیں اللہ اسے معاف کر دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الا شفعہم اللہ فی، 40 توحید والے آ کے گواہی دے دیں، اللہ معاف فرما دیتے ہیں، جاؤ تمہاری مان لی ہے، اس کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ ہمیں عقیدہ توحید کو سمجھنے کی، جاننے کی، ماننے کی، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے ہمیں خطاب کیا مسلمانوں کو، اور یہ حکم دیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام پہ عمل کرو۔ دعویٰ تمہارا ہے مسلمان ہونے کا تو پھر پورا اسلام مانو، اور عقیدے کی بات میں بھی فرما برداری کرو، عبادت میں بھی، معاملات میں بھی پورے اسلام پہ عمل کرو اور مکمل فرما برداری کرو۔ شیطان کے پیچھے نہ چلو کہ کوئی بات مان لو اسلام کی کوئی نہ مانو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ نہ کرنا جو مرضی کی ہے وہ مان لی اور جو مرضی کے مطابق نہیں وہ نہیں مانی۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی سزا، جو مرضی کی بات مانے دوسری نہ مانے، دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب ہے۔ جو مرضی کی بات، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے ایمان پہ عمل۔ اور حضرات ایمان کی، اسلام کی بنیاد اور مرکز وہ توحید ہے۔ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، ایمان کی بنیاد اور مرکزی بات وہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے سارے نبیوں اور رسولوں نے سب سے پہلے یہی دعوت دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے مکہ مکرمہ کے دور مبارک میں سب سے زیادہ اسی بات پہ زور دیا اور سب سے پہلے یہی بات لوگوں کو سمجھائی۔ اور حضرات عمل کی قبولیت کے لیے یہ بنیاد ہے، اگر انسان کی سوچ فکر توحید والی نہیں تو اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں۔ اللہ رب العزت نے 18 نبیوں رسولوں کے نام لے کے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ توحید والے نہ ہوں، بالفرض شرک کا ارتکاب کریں، ان کے عمل بھی برباد ہو جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات سنگینی سمجھیے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ میرے رسول علیہ السلام فرمائیے اللہ نے مجھے بھی وحی بھیجی اور مجھ سے پہلے نبیوں کو بھی، کہ اگر نبی رسول نے بھی شرک کا ارتکاب کیا تو عمل اس کے بھی برباد۔ میرے رسول سمجھائیں اللہ نے مجھے بھی حکم دیا، مجھے بھی پیغام بھیج دیا، اگر آپ نے شرک کیا توحید پہ قائم نہ رہے، عمل آپ کے بھی برباد۔ حضرات کتنی سنگین بات ہے، اور ہمیں سمجھائی ہے، نبی اور رسول شرک کا ارتکاب نہیں کرتے، ہمیں سمجھایا ہے کہ شرک اتنا سنگین جرم اور توحید اتنی اہم ہے کہ اس کے بغیر بالفرض سمجھانے کے لیے
اگر نبی کے پاس یہ معیار نہ ہو تو اس کے بھی عمل قبول نہیں ہوں گے۔ اور حضرات فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ نے فرمایا لوگوں سمجھو بھی، لا الہ پڑھا ہے نا، تو لا الہ الا اللہ کو جانو، سمجھو، پہچانو، غور کرو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، لا الہ الا اللہ، پہلے لا نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، یعنی کوئی بھی خالق نہیں، کوئی بھی مالک نہیں، کوئی بھی رازق نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی غوث نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی شفا دینے والا نہیں، کوئی کائنات کا مختار کل نہیں، لا الہ کوئی بھی نہیں ہے، اس کو پہلے ماننا ضروری۔ پھر الا اللہ، ہاں یہ سارے اختیارات صرف ایک کے پاس ہیں اور وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، اس کو پہچانو، اس کو جانو، سمجھو۔ قرآن نے حکم دیا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور پورا قرآن اس کے دلائل ہیں، صرف ترجمہ پڑھ لیں، تشریح نہ بھی پڑھیں، ترجمہ پڑھ لیں تو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، ایاک نعبد و ایاک نستعین نماز کی ہر رکعت میں مسلمان کو تعلیم دی، کاش کہ مسلمان جو پڑھتا ہے اس کو سمجھے بھی۔ اللہ تیری ہی عبادت، تیرے سوا کسی کی نہیں، اور نظر و نیاز بھی عبادت ہے۔ اللہ مدد صرف تجھ سے مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی سے نہیں، کسی سے نہیں مانگتے، یہ وعدہ کرتا ہے بندہ نماز میں، بعد میں اس پہ پکا بھی رہے۔ اور جو اس عقیدے کے ساتھ توحید پہ قائم رہتے ہوئے دنیا سے جائے گا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت میں جائے گا، اور جو اس عقیدے سے ہٹ گیا، توحید پہ ہی قائم نہیں رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل النار، وہ تو جہنم میں جا رہا ہے۔ اور یہود و نصارہ پہ نبی کریم علیہ السلام نے آخری بیماری میں غم اور پریشانی بیماری کی، فرما دیا اللہ یہودیوں عیسائیوں پہ لعنت کرے، نبیوں کی قبروں کو سجدے کیے، اور آپ نے امت کو ڈرایا قبروں پہ میلے نہ لگانا، عرس نہ لگانا، پکی نہ بنانا، اور وہاں جا کے نظر و نیاز نہ دینا، اور وہاں جا کے سجدے نہ کرنا، یہ سمجھا دیا ہے نبی کریم علیہ السلام نے۔ اور توحید والا اتنا اہم ہوتا ہے کہ اگر کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں 40 توحید والے، توحید کو سمجھنے والے، توحید کو ماننے والے، جاننے والے، پکے موحد اگر 40 آ جائیں، اللہ سے درخواست کر دیں مولا اس کو معاف کر دے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ان کی درخواست کو قبول کر کے اس بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی توحید کی اسی طرح سمجھ عطا فرمائے، ہماری کمیاں اور کوتاہیاں دور فرمائے۔